اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، یہ سورۃ المائدہ کی چند آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کے ایک خاص رویے کی اصلاح کی ہے جو ہم اپنی زندگی میں اکثر اختیار کرتے رہتے ہیں اور اس میں نادانیاں کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں۔ تاریخ انسانی کا اگر آپ مطالعہ کریں، اپنے معاشرے پر غور کریں، اپنے خاندان کے رہنے والے افراد، اپنے دفتروں اور جن مقامات پر آپ کام کرتے ہیں، ان تمام جگہوں پر جب بھی انسانوں کے بارے میں کوئی خیال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ کوئی نظریہ قائم کرتے ہیں یا خیال قائم کرتے ہیں، پھر اپنی پسند اور ناپسند کا فیصلہ کرتے ہیں، تو اکثر اوقات افراط اور تفریط کا شکار ہوتے ہیں۔ افراط اور تفریط عربی زبان کے لفظ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی ایک طرف زیادہ جھکاؤ کر لینا۔ کسی کی مخالفت کی جا رہی ہے تو یہ دیکھے بغیر کہ اس کی مخالفت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ہو تو کتنی ہونی چاہیے، اس میں اگر خرابیاں پائی جاتی ہیں تو وہ خرابیاں کتنی ہیں، کون کون سی ہیں جس کی بنا پر اس کی مخالفت کی جا رہی ہے، کیا اس خرابی والے شخص کے اندر یا اس جماعت کے اندر کچھ اچھائیاں بھی پائی جاتی ہیں یا صرف اور صرف خرابیاں ہی پائی جاتی ہیں، یا پھر اس کے برعکس جس کی تائید کی جا رہی ہے، جس کے لیے زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، جس کی حمایت کے لیے علم اٹھائے جا رہے ہیں، کیا وہ سب کے سب اچھائی پر قائم ہیں اور ان کے اندر کوئی بھی خرابی موجود نہیں ہے؟ عام طور پر ہم لوگ دونوں طرف، کسی کی حمایت کرنا ہو یا کسی کی مخالفت کرنا ہو، تو اس میں اعتدال اور عدل کا ساتھ نہیں دیتے یا اس کا خیال نہیں رکھتے۔ اور اس اعتدال اور عدل کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے فیصلوں میں، اپنی پسند اور ناپسند میں، اپنے کاموں کے کرنے یا نہ کرنے میں اللہ رب العزت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب بھی اللہ کو نظر انداز کیا جائے گا تو پھر شیطان اسے اپنے طریقے سے مختلف کاموں میں الجھا کے رکھ دے گا۔ شیطان کو تو کام ہی یہی ہے کہ اس نے انسانوں کو الجھانا ہے، انہیں بے توقیر کرنا ہے، ان کی عزت کو، ان کی جان کو، ان کے مال کو نقصان پہنچانا ہے، انہیں پریشان کرنا ہے۔ شیطان کا تو یہ ازلی کام ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ سارے انبیاء بتاتے رہے، ساری آسمانی کتابیں بتاتی رہیں، اور قرآن مجید تو بھرا پڑا ہے اس ایک بات سے جس کو مختلف انداز میں اللہ رب العزت نے خود بیان کیا کہ لوگو، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، یہ تمہیں چین نہیں لینے دے گا، تمہیں رسوا کرے گا، پریشان کرے گا، عزت کو، جان کو، مال کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، سیدھے راستے سے ہٹا دے گا، عدل سے ظلم کی طرف لے جائے گا۔ قرآن مجید کی کئی آیات
اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ ان سب کا بنیادی سبب وہ ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ جب ہم کوئی فیصلہ کریں تو اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر نہ کریں، اپنے خاندان کی روایات کی بنیاد پر نہ کریں، اپنے معاشرے کے رسم اور رواج کے مطابق نہ کریں، کسی کے دیے ہوئے پیسے یا مال کی بنیاد پر جسے لالچ کہا جا سکتا ہے اس کی وجہ سے ہم فیصلہ نہ کریں، یا کسی کی مخالفت میں اگر کسی نے کان بھر دیے ہیں اور غلط فہمیاں پیدا کر دی ہیں تو اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہ کریں۔ ہر فیصلے میں اللہ رب العزت کی ذات کو مرکزی حیثیت دے کر یہ کچھ دیر کے لیے سوچا جائے کہ کیا واقعی اللہ نے مجھے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہی بات سکھا رہا ہے۔ بس جہاں اللہ درمیان سے نکل جائے وہاں پر شیطان جگہ پا لیتا ہے، وہ پھر انسان کو رسوا کیے بغیر چھوڑتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آج کی ان آیات میں پہلا حصہ جو ہے پہلی آیت کا وہ یہ بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، اے ایمان والو اللہ کے لیے سیدھی راہ پر قائم ہو جاؤ، اللہ کے لیے سیدھی راہ پر قائم ہو جاؤ۔ قوامین کا جو لفظ ہے یہ مختلف مقامات پہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ حقیقت میں قوام کسی درست بات پر جم جانے والا، ایک نظم کے مطابق ایک اچھے طریقے سے معاملات کو چلانے والا، کسی بات پر ثابت قدم رہنے والا، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں قوامین للہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھو، اپنی شخصیت کو اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھو، کسی بھی موقع پر اسے نظر انداز نہ کرو۔ ہر لمحے وہی ہماری اور آپ کی رہنمائی کرنے والا ہو۔ جب انسانوں کا ذہن بس یہی سوچنے لگے کہ وہ ہر فیصلے سے پہلے اپنے اللہ کا دھیان اپنے ذہن میں لائے اور پھر اس کی تعلیمات کو ایک دفعہ غور کر کے سوچ لے پھر فیصلہ کرے تو اکثر وہ صحیح فیصلہ کرے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں کرے گا تو کبھی اپنی ذاتی پسند کی وجہ سے غلط فیصلہ کر لے گا، کبھی خاندان کے دباؤ کی وجہ سے غلط فیصلہ کر لے گا، کبھی مختلف قسم کی غلط افواہیں اور خبریں سن کر ان سے متاثر ہو جائے گا اور غلط فیصلہ کر لے گا، کبھی کسی بندے کا لالچ وہ اس کو غلط فیصلہ کرنے پر مجبور کر دے گا، یا پھر کبھی کسی طاقت کا خوف وہ اسے غلط فیصلہ کرنے پر مجبور کر دے گا۔ یہ سارے اسباب ہیں۔ دنیا میں اکثر لوگوں نے انہی بنیادوں پر غلط فیصلے کیے۔ سیرت کی کتابوں میں ایسی باتیں بکثرت موجود ہیں۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں نبی کے طور پر سامنے آئے، نبوت سے پہلے کے 40 برس تمام لوگ آپ کی سچائی اور دیانت کی گواہی دیتے تھے، آپ کی عزت اور احترام کا ڈنکا بجا ہوا تھا چاروں طرف۔ ہر ایک شخص اس بات کا اعتراف کرتا تھا کہ ان جیسا پاکیزہ اور سچا اور کھرا آدمی کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن جب اسی شخصیت نے، اسی ہستی نے اللہ کا پیغام ان کو سنایا تو بڑے بڑے سرداروں نے مخالفت کرنا شروع کر دی۔ آپ کسی بھی موقع پر سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کر کے وہ سبب جاننے کی کوشش کیجئے کہ آخر ابو جہل نے رسول اللہ کی مخالفت کیوں کی، آپ کے چچا ابو لہب نے مخالفت کیوں کی، عتبہ اور شیبہ جیسے ذہین اور زیرک سمجھدار لوگوں نے آپ کی مخالفت کیوں کی، اور بے شمار لوگ جو آپ کی مخالفت کے لیے کھڑے ہوئے، اس کا سبب کیا تھا؟ کیا رسول اللہ کی بات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ کیا وہ بیوقوف قسم کے لوگ تھے؟ کیا اس میں کوئی رکاوٹ بن رہی تھی مفادات کی؟ تو حقیقت میں جب بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں
تو یہی غلط فہمی بنیادی طور پر ان کے راستے میں رکاوٹ بنی کہ ہم اپنے قبیلے کے سردار ہیں، تو قبیلے کا دباؤ، معاشرے میں اپنی عزت کا ایک گھمنڈ، وہ ان کے راستے میں رکاوٹ بنتا رہا۔ اور جو ان کے ماتحت افراد تھے، ان میں سے بعض سے لوگوں نے یا ڈر کی وجہ سے آپ کی مخالفت کی اور یا پھر لالچ کی وجہ سے آپ کی مخالفت کی۔ اس وقت سے پہلے ایسا ہی ہوتا تھا اور اس وقت سے لے کر آج تک ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ہم آئے دن روزمرہ یہ جو ایک ہنگامہ آرائی دیکھتے رہتے ہیں اور سوشل میڈیا پر، ٹی وی، ریڈیو پر سنتے رہتے ہیں، اخبارات میں ایک طوفان مچا ہوتا ہے۔ زیادہ بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ ان کے سامنے نہیں ہے، اللہ سے وہ پوچھتے نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کی بات کو نظر انداز کر کے مفاد، خوف، خاندانی رقابت، برادری ازم اور دیگر بہت ساری چیزیں وہ ان کے لیے فیصلہ کرنے کا ذریعہ اور سبب بن رہی ہوتی ہیں۔ اللہ نے پہلی بات فرمائی کہ اے لوگو، جب بھی کوئی بات کرنا چاہو، فیصلہ کرنا چاہو تو اللہ کے لیے ثابت قدم ہو جاؤ، اس کے ساتھ نتھی رہو، اس کے ساتھ جڑے رہو۔ اور اس کا مطلب یہی ہے کہ فیصلہ کرنے سے پہلے اللہ کی باتوں کو جانچ کر، اس پر غور کر کے پھر فیصلہ کرو، مشورہ کرو۔ دوسری بات، شہداء بالقسط، جب بھی گواہی دو تو انصاف کے ساتھ گواہی دو۔ ہم اس میں بھی وہی غلطی کر رہے ہیں، اس کی بنیاد تو وہی ہے کہ اللہ کو نظر انداز کر دیا، لیکن ہم پھر گواہی دیتے ہیں تو انصاف کی بنیاد پر گواہی نہیں دیتے۔ مخالفت کرنی ہے تو اس بندے کی ہر چیز کی نفی کر دینا اور اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ شخص تو الف سے لے کر یہ تک بس باطل ہی باطل ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، فراڈ ہی فراڈ ہے۔ اور اگر کسی کی حمایت کرنی ہے تو اس کو فرشتہ صفت انسان سمجھ کے بس اس کی ہر بات کے سامنے اپنا سر جھکا دینا اور اس کے پیچھے اندھوں کی طرح چل پڑنا، یہ ہمارا روزمرہ کا معمول ہے۔ اور آج کل بطور خاص ہم دیکھ رہے ہیں جو آج کل کے حالات ہیں اس میں ہم اسی پر عمل کر رہے ہیں، اور بدقسمتی سے گزشتہ 70 برس سے ہم یہی کام کر رہے ہیں، جس کے سبب سے ہمیں کیا پھر نقصان اٹھانا پڑتا ہے کہ ہر آنے والا شخص کچھ عرصے کے بعد ہمیں برا لگنے لگتا ہے، اور ہر جانے والا شخص کچھ عرصے کے بعد ہمیں اچھا لگنے لگتا ہے۔ نہ برا لگنے کے لیے عدل کو اختیار کیا گیا، نہ اچھا سمجھنے کے لیے عدل کو اختیار کیا گیا، یعنی اللہ درمیان میں ہے ہی نہیں۔ ذاتی مفادات، لالچ، خوف، دباؤ، برادری کا، معاشرے کا، جماعت کا، لوگوں کا، غلط فہمیاں، جھوٹی خبریں، یہ سب اسباب ہیں جو ہمیں ڈی ٹریک کرتے ہیں، غلط راستے پر لے کے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ شہداء بالقسط، جب بھی کسی کے بارے میں گواہی دو، اور گواہی سے مراد یہاں صرف عدالت میں گواہی دینا نہیں ہے، بلکہ انسان زندگی میں کسی بھی شخص کی حمایت یا مخالفت جو کر رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ گواہی دے رہا ہوتا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے، اس کے پیچھے چلنا چاہیے، اس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ یہ بھی ایک طرح کی گواہی ہے۔ خاندانوں میں بھی اس طرح کی بات چلتی رہتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بنیادی بات سمجھانے کے بعد پھر ایک نقطہ اور واضح کیا۔ اس میں بھی ہم اکثر غلطی کرتے ہیں، بہت کم لوگ اس میں انصاف پر قائم رہتے ہیں اور صحیح بات کو صحیح انداز میں اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کا بالکل واضح فرمان ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا، اے لوگو، کسی قوم، کسی جماعت کے ساتھ تمہاری مخالفت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو۔ کسی جماعت کی مخالفت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل چھوڑ دو۔ اکثر ہم ایسا ہی کرتے ہیں، کسی بھی جماعت کی مخالفت میں عدل اور انصاف کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، بس اس کی حمایت یا مخالفت انہی اسباب کے جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں اعدلو، اے لوگو جب بھی کسی کی حمایت کرنا ہو یا مخالفت کرنا ہو تو پھر انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ اس کا فیصلہ کرو۔ ہوا اقرب للتقوی، اگر آپ واقعی متقی بننا چاہتے ہیں تو عدل کی بنیاد پر کیا جانے والا فیصلہ وہ انسان کو متقی بناتا ہے۔ بہت اہم بات ہے، اس پر ایک لمحے کے لیے ذرا غور کرنا ہے۔ ہمارے ہاں متقی کی علامت یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو طویل سجدے کرتا ہے اور اس کی پیشانی پر سجدے کے داغ پڑ گئے ہیں، جس کی تسبیح مسلسل حرکت میں رہتی ہے، جو ذکر مسلسل کرتا رہتا ہے، جس نے اتنے عمرے کر لیے ہیں، ان باتوں کو ہم اس کے تقوی کی علامت سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کے رویے، ان کے فیصلے، ان کی حمایت یا مخالفت اگر وہ انصاف کی بنیاد پر ہے تو وہ متقی آدمی ہے، اور اگر وہ انصاف کی بنیاد پر نہیں ہے تو وہ متقی آدمی نہیں ہے، چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہو، چاہے وہ روزے رکھتا ہو، چاہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہو، کیونکہ ایمان کے بعد سب سے بڑا حصہ، دین اسلام کا سب سے بڑا حصہ ایمان لانے کے بعد وہ انسانوں کے ساتھ معاملات ہیں، تعلقات ہیں، کسی کی حمایت یا مخالفت کے اصول ہیں۔ اس کی بنیاد پر اسلام کا پتہ چلتا ہے اور کسی شخص کے اچھے ہونے یا برے ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ واتقوا اللہ، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی باخبر ہے، اچھی طرح جانتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اس بات کو تازہ کرنا ہے اور اپنے ساتھیوں کو سمجھانا ہے کہ کسی کا جھنڈا پکڑنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لو کہ کیا یہ صرف 500 اور 1000 روپے لے کر جھنڈا پکڑا ہے، یا 2 وقت کا کھانا کھانے کے لیے جھنڈا پکڑا ہے، یا کسی کی نفرت میں جھنڈا پکڑا ہے، یا کسی کی حمایت میں جھنڈا پکڑا ہے۔ بغیر سوچے سمجھے لوگوں کے لیے زندہ باد مرد آباد کے ہم نے راستے اختیار کر لیے ہیں، اس سے اللہ رب العزت راضی نہیں ہوتا۔ اللہ راضی ہوتا ہے کہ جب آپ گواہی دیں کسی فرد کے بارے میں کہ یہ اچھا ہے تو انصاف پر مبنی گواہی ہو، اور جب فیصلہ کریں اور گواہی دیں کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے تو تب بھی انصاف کی بنیاد پر اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہ تمام تر معاملات کو سدھارتا ہے، درست کرتا ہے۔ گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر، اداروں کے اندر جو باہمی اختلافات پیدا ہوتے ہیں اس کا بھی بنیادی سبب یہی ناانصافی اور بے اعتدالی ہے کہ آدمی صحیح اور غلط کا فیصلہ انصاف کی بنیاد پر نہیں کر رہا ہوتا۔ اور یہ جو لفظ ہے نا، کسی بھی آیت کا اختتام یا اس کے آخر میں جو لفظ آتا ہے یہ اس پوری آیت کی تفسیر کا ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے بعد یہ بات کیوں کہی کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ جو تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے؟ یہ اس لیے بتایا کہ تمہیں جو تعلیم دی جا رہی ہے اس تعلیم کو محض کسی کا واعظ نہ سمجھو۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ کی تعلیم تھی، مولوی صاحب نے، علامہ صاحب نے سنا دی، بات ختم ہو گئی۔ نہیں، وہ سنانے والا جو اللہ کا پیغام دے رہا ہے، اللہ کی طرف سے یہ بات بھی ساتھ ہی بتائی جا رہی ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں، ہر فرد کے بارے میں، ہر ایکشن کے بارے میں بخوبی واقف ہے، دیکھ رہا ہے، باخبر ہے، جانتا ہے کہ کون کس کی مخالفت کس بنیاد پر کر رہا ہے، کون کس کی حمایت کس بنیاد پر کر رہا ہے۔ آخری بات اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سکھائی، اور یہ تمام باتوں کے اختتام پر یہ جملہ کسی نہ کسی انداز میں دہرایا جاتا ہے۔ اسالیب بدلتے رہتے ہیں، طریقہ بدلتا رہتا ہے، لیکن مرکزی مضمون وہی رہتا ہے، اور وہ یہ کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے کس بات پر کہ اللہ ہے؟ نہیں، ایمان لانے کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا، جو فرمایا وہ سچ فرمایا ہے، اور اے اللہ میں تیری بات کو تسلیم کرتا ہوں اور آئندہ تیری اس بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق میں فیصلہ کیا کروں گا۔
اب ایمان کا مطلب یہ ہوگا، ایمان کا پہلا مطلب اگر کوئی شخص کافر ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ پہلا درجہ ہے کہ اس نے سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کا اقرار کیا۔ ایمان کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے اقرار کرتا ہے کہ اللہ میں تیری باتوں کو بھی مانوں گا اور تیرے احکام کو بھی تسلیم کروں گا۔ اس اعتبار سے اللہ نے کہا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ کا ان سے وعدہ ہے، ایمان لانے کے بعد وہ عامل الصالحات، جو اچھے کام کرتے ہیں، جو کاموں کو بہتر انداز میں کرتے ہیں۔ صالح ہمیشہ اچھے کام کو اور بہتر کام کو کہا جاتا ہے۔ زندگی میں جو کام بھی کیا جائے اگر وہ خلق خدا کو فائدہ پہنچانے والا ہے، انسانوں کو راحت پہنچانے والا ہے اور اللہ کی تعلیم کے مطابق ہے تو وہ عمل صالح ہے، وہ اچھا کام ہے۔ تو جنہوں نے ایمان کے بعد اچھا کام بھی کیا تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ لہم مغفرۃ، پہلا انعام یہ ہے کہ ہم ان کی خطاؤں کو معاف کر دیں گے، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں گے۔ اس بات کو ہم بارہا ذکر کرتے رہتے ہیں اور ہم سیکھتے ہیں سب کہ دنیا میں کوئی ہی انسان انبیاء اور رسولوں کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے کوئی غلطی نہ ہو، لیکن تمام غلطی کرنے والے انسانوں کو اللہ تعالیٰ مغفرت کی بشارت ہمیشہ سناتے ہیں تاکہ بھٹکا ہوا انسان واپس آ جائے، اسے تسلی مل جائے کہ میں بھٹکا ہوں تو ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ میں واپس بھی آ سکتا ہوں۔ تو پہلا انعام ہے مغفرہ، اللہ کی طرف سے مغفرت ہوگی، وَأَجْرٌ عظیم، اور دوسرا بڑا انعام وہ ہے عظیم اجر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر جو عظیم ہے۔ اس کے بارے میں کسی شخص کے بس کی بات نہیں ہے کہ اللہ کے اجر عظیم کی وضاحت پورے طریقے سے کر سکے۔ میں نے جب بھی اس پر غور کیا تو اپنی زندگی کے بعض واقعات رہنمائی کے لیے سامنے آتے ہیں۔ ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں، کئی سال ہوئے سعودی عرب ہم لوگ عمرہ کرنے کے لیے، حکومت کے مہمان، وہاں کی سعودی حکومت کے مہمان تھے، ایئرپورٹ پر انتظار کر رہے تھے۔ جنہوں نے ریسیو کرنا تھا انہیں تاخیر ہو گئی۔ پھر ہم نے کرائے پہ ٹیکسی لی، کرایہ متعین کر لیا کہ اتنا ہم آپ کو ادا کریں گے۔ راستے میں ٹیکسی والے کو پتہ چل گیا کہ ہم تو حکومت کے مہمان ہیں، تو اس نے کہا کہ ہم آپ سے کرایہ نہیں لیں گے۔ ہم نے کہا کہ کیوں؟ آپ سے طے ہو چکا ہے کہ آپ اتنا کرایہ آپ کو دیا جائے گا اور ہم حرم میں اتر جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ تم نے تو 200 ریال دینے تھے، حکومت سے ہم لیں گے 500 ریال۔ ہاں تو پھر ہم تم سے 200 ریال کیوں لیں؟ اس ایک چھوٹی سی بات نے مجھے یہ بات سمجھا دی، ایمان کا یہ نقطہ سمجھایا کہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے، جس کا اختیار جتنا زیادہ ہوتا ہے، جس کے پاس دینے کا حوصلہ جتنا زیادہ ہوتا ہے، آدمی اسی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ اجر کسی وزیر کی طرف سے نہیں مل رہا، حکومت کے کسی کارندے کی طرف سے نہیں مل رہا، اللہ تعالیٰ خود، کائنات کا رب خود کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے حمایت یا مخالفت میں عدل کو اختیار کیا، سچائی کی گواہی دی، تو میں تمہیں اجر عظیم عطا کروں گا۔ جو خود العظیم ہے، سبحان ربی العظیم، جو خود العظیم ہے تو اس کا اجر کتنا بڑا ہوگا اس کا انسان گمان نہیں کر سکتا۔ اس لیے جسے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے تو وہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے پیسے اور تھوڑے بہت منافع اس کی طرف توجہ نہ کرے، اپنے سبحان ربی العظیم سے اجر عظیم کی توقع کرتے ہوئے، اس پر یقین کرتے ہوئے سچائی کی گواہی دے۔ میں تمام تر گفتگو کا خلاصہ یہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو ان آیات سے ہم نے سمجھا کہ کسی کی حمایت اپنی ذاتی پسند، اپنے خاندان کے دباؤ، کسی جماعت کا دباؤ، کسی لالچ، کسی خوف کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بندے کی حمایت کرنی ہے تو انصاف کی بنیاد پر، اس کی سچائی کی بنیاد پر، اس کے صحیح فیصلوں کی بنیاد پر، اس کے صحیح راستے کی بنیاد پر اس کی حمایت کی جائے۔ اور اگر مخالفت کرنی ہے تو تب بھی محض اپنی خاندانی رقابت یا اپنی ذاتی نفرت یا اور بہت سارے جو اسباب ہیں
ان کی طرف نہ توجہ کی جائے، بلکہ دوبارہ وہی عدل، وہی انصاف، وہی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا جو فیصلہ ہے اس کی بنیاد پر انسان کو یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ ہم جب بھی کسی کے لیے زندہ باد اور مردہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں ہم گواہ بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری گواہی کو لکھ لیتا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے، اور جس کے ہم حامی ہوں گے قیامت کے بعد حشر کے میدان میں انہی کے ساتھ ہمیں اٹھایا جائے گا، اور جن کے مخالف ہوں گے وہاں پر بھی عدل کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی اور سامعین محترم، انسانی دنیا میں جب بھی فیصلہ کرنے کی گھڑی آئے تو ہمیشہ اللہ کی دی ہوئی اور بتائی ہوئی بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہ انسان کو صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے۔ بس اس کے لیے کچھ دیر سوچنا، غور و فکر کرنا، معلومات کو اکٹھا کرنا اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ جو صحیح راستہ ہے اس کی رہنمائی ہمیں عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ یقیناً انسان کو بتا دیتا ہے کہ کس کی حمایت کرنی چاہیے اور کس کی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام فیصلوں کو اپنی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے ملک میں انتشار پیدا کرنے کے بجائے اپنے ملک میں امن اور سلامتی کو فروغ دینے کے لیے کوئی کام کر سکیں۔ ہم بھائیوں کو آپس میں بانٹنے اور لڑوانے کے بجائے ان کو قریب کرنے کی کوشش کریں۔ ہم لوگوں کے درمیان میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کے بجائے ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اسی پر ہمیں قائم دائم رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔